بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وظیفے کی ذمہ داری نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ میں اس وظیفے کی پوری ذمہ داری دیتا ہوں۔ 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتاؤں گا، اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی ہے۔ دولت کا آنکھوں دیکھا گواہ میں ہوں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس، لوگوں کی جیب میں دولت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے وظائف پڑھے ہیں، وہ آج ہی نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ قسمت میں اگر دولت کی بارش شروع نہ ہو جائے تو مجھے پھر کہنا، ایک دن میں انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کا نتیجہ ضرور دیکھیں گے۔ جس طریقے سے یہ عمل بتاتا ہوں آپ لوگ پڑھ لیتے ہو اور اپنے دلوں میں شک یا وسوسے نہیں رکھتے۔ آپ لوگوں کے وظائف اس لیے اثر نہیں کرتے کہ دلوں میں پہلے وسوسے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، شک لازمی کرتے ہیں، اور جس کے دل میں وسوسے نہیں ہوتے اس کو غیبی مدد فوری طور پر میسر ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہیں یا وہ عذاب ہوتی ہیں۔ اگر ایسی مصیبت جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے تو آزمائش ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے تو سمجھ جائیں وہ ہمارے لیے عذاب ہوتی ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ آزمائش ہے۔ اگر وہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب ہے، اور آزمائش تو ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اور عذاب ایمان سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مصیبت کو آزمائش بناتے ہیں یا اپنے لیے عذاب بناتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ مصیبت کی دعا نہ کریں، ہاں اگر آ جائیں تو اسے آزمائش ہی بنائیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی غم نہیں ملتا، اور نہ ہی کبھی دائمی خوشی ملتی ہے، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے، کبھی درد و علم ہے تو کبھی فرحت و مسرت ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت بھی ہے، کبھی تفکرات اور الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری و انبساط ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی ہے، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی ہے، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں رہتا، مگر بسا اوقات کسی درد و علم، مصائب و مشکلات اور پریشانی الجھنوں کا سلسلہ دراز بھی ہو جاتا ہے تو انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے مختصر کر دی گئی ہیں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ مومن ہونے کے ناطے غلطیوں گناہوں پر ندامت اور اس کا احساس اچھی بات ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے کوتاہیوں کو ٹٹولنا اور مصیبتوں پر اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ پاک سے اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ پاک سے عفو و درگزر کی درخواست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کا خواست گزار ہونا چاہیے۔ مگر اس بات کے بعد اسی فکری میں پڑے رہنا اور مایوسی کا شکار ہونا بھی درست نہیں ہے، بلکہ توبہ اور معافی کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہتر امید رکھنی چاہیے۔ کسی بھی انسان کا احساس ندامت اس کے ضمیر اور ایمان کی موجودگی کی علامت ہے، اور ہر انسان کو یہی چاہیے، بلکہ یہ سمجھے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، مگر اس میں بھی سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے اور اپنی غلطیوں پر اترانے والا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ چل کر قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ مسلمان اپنے رب کی عظمت اور قدر خوب پہچانتا ہے، اور اس بات کو بھی خوب پہچانتا ہے کہ وہی اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق دیا، اور اس کے سوا اس کا کوئی پروردگار نہیں، اور یہ کہ وہی اس کا معبود برحق ہے، اس کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ میں تمام اعمال میں اس باب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کا ہی شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کی مجھ پر نعمت شمار ہونے کی وجہ سے میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس سے ثواب کی امید رکھتا ہوں اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں، اور اپنے رب سے میری محبت کی علامت
اس سے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل فرما برداری اور اطاعت بجا لانا ہے۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہوں اور اس سے اچھا گمان کرتا ہوں۔ اگر مجھے خوشی ہو تو شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی دکھ پہنچے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتا ہوں اور اسی سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا پروردگار و کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد شروع کر دیں۔ چند منٹ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کے نصیب بدل جائے گا، آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں یا نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لو اپنی نگاہوں کو، یا اپنے پاؤں یا گھٹنوں کی طرف کر لو۔ کسی کی طرف نظر نہیں گھمانی ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ورنہ توجہ ہٹ جائے گی اور وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے، پھر انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفے بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیجیے گا، بڑی دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور درود پاک آتا ہو تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مختصر سا اور سب سے آسان سا درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں۔ یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 7 مرتبہ آپ کو سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اب عمل آپ کا شروع ہونے والا ہے، کس طرح یہ عمل کرنا ہے، اس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ سورۃ فلق کے بعد پڑھنا ہے، مگر کس طرح پڑھنا ہے بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنی نگاہوں کو فوراً نیچے کر لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 7 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یعنی دائیں ہاتھ سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 7 مرتبہ اللہ الصمد دہرائیں، 7 مرتبہ اللہ الصمد سیدھے ہاتھ کی پہلی یعنی شہادت والی انگلی پر۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی یعنی درمیان والی انگلی پر 7 مرتبہ یا عزیزو، یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ یہ دونوں اسم پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غفارو یا غفارو یا غفارو، 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے دوستو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں دہرا لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لیجئے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس وظیفے میں کسی بھی قسم کوئی بھی غلطی اور کوتاہی کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔